جو سب سے بڑی بات، ابھی وزیر اعظم پاکستان علماء کا ایک اجلاس کیا اور کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یہ ایسے نماز پڑھاتا ہے، یہ ایسے نماز پڑھاتا ہے۔ تو یہ میرا آپ سے سوال ہے اور بات ان کی جا رہی ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو پاکستان کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، تو میرا یہ سوال ہے جس کے دل میں بغض ابوبکر صدیق ہو تو میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ جس کے دل میں بغض فاروق اعظم ہو تو میرا دل کس طرح مان سکتا ہے میں اس انسان کے پیچھے نماز پڑھوں؟ جس کے دل میں نفرت عثمان غنی ہو تو میرا دل کس طرح مان سکتا ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ جس کے دل میں علی مرتضیٰ کے بارے میں بغض ہو تو میں کس طرح اس کے پیچھے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے، جس کے دل میں امام الانبیاء کی شانوں کے حوالے سے بغض ہو، حضور کے علم غیب کے حوالے سے بغض ہو، تو میں اس کے پیچھے کس طرح نمازیں پڑھ سکتا ہوں؟ آج یہ بات کرنا بڑا آسان ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک اس کے عقائد کا علم نہ ہو، تو یہ بات تو بالکل درست ہے۔ جب تک امام اور مقتدی کا عقیدہ ایک نہیں ہو سکتا تب تک مقتدی کی امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا وزیر اعظم پاکستان، آپ کا جو کام ہے آپ اپنا کام کریں، ہمیں نہ چھیڑیں۔ آپ کا یہ کام نہیں، آپ کو علم نہیں، آپ کو وہ ہیں جن سے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جاتی، آپ کو وہ ہیں جن سے سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھی جاتی، اور آپ اب آ کر مسلمانوں کے فیصلے کریں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تفرقہ نہ ڈالا جائے، فرقے نہ بنائے جائیں، تو سب سے بڑے فرقے تو تم لوگوں نے بنائے ہیں۔ ایک نے اپنی جماعت بنائی، دوسرے نے اپنی جماعت بنائی، تیسرے نے اپنی جماعت بنائی، اور کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے جو ہے اس کے پاس دل ہی نہیں، اس کے پاس الفاظ ہی نہیں۔ یہ تفرقے ہم نے ڈالے ہیں یا تم نے ڈالے ہیں؟ تو لہذا تمہارا کام نہیں بنتا کہ دین کے معاملے میں بک بک کرو۔ تم تو وہ ہو جن سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ ہمیں تو شرم آتی ہے کہ تم ہمارے حکمران ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں، لیکن جو اسلام کے خلاف بک بک کرتے ہیں، جو دین کے خلاف بک بک کرتے ہیں، تو ہماری تو ان سے پھر بات ہی نہیں۔ تو لہذا مسلمانوں کا حکمران بھی وہی ہونا چاہیے جو جناب صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے والا۔ حضرت صدیق اکبر بھی تو امیر المومنین تھے۔ اب بتاؤ علماء نے سیاست کی کہ نہیں کی؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگوں کا کیا تعلق سیاست سے؟ کیا حضرت فاروق اعظم نے سیاست کی کہ نہیں کی؟ آپ حکمران بنے کہ نہیں بنے؟ آپ امیر المومنین بنے کہ نہیں بنے؟ حضرت عثمان غنی آپ امیر المومنین بنے، حضرت علی مرتضیٰ آپ امیر المومنین بنے، اور دیگر صحابہ اکرام۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ نظام ایسے خبیث لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، مسلمانوں کے اندر کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں ہیلمٹ کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، کہیں جو ہے موٹر سائیکل کے اوپر سواری اور لائسنس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں ان اداروں سے کہ اگر آپ اتنی پابندی کروا سکتے ہیں کہ ہر شخص اپنے سر پر ہیلمٹ رکھ کر باہر نکل سکتا ہے، تو یہاں نماز کا قانون پاس نہیں ہو سکتا کہ جب نماز کا وقت ہو تو تمام دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں وہ بند ہو جائے اور تمام یکسوئی کے ساتھ مسجدوں میں حاضر ہو جائیں؟ کیا یہ قانون پاس نہیں ہو سکتا؟ لیکن بات تو یہ ہے یہ قانون وہ پاس کروائیں گے جو خود نمازی ہوں گے۔ نماز کی محبت تو انہی لوگوں کے دلوں میں ہوگی نا جو خود نماز کے پابند ہوں گے، جو خود نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ لہٰذا یہ ہمیں چورن بیچا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آج پنجاب کے اندر قانون پاس ہوتا ہے کہ جو بھی امام و خطیب ہوگا اسے 25,000 روپیہ وظیفہ دیا جائے گا۔ اب 25,000 روپیہ وظیفہ دیا جائے گا، اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کے اندر مطالبہ یہ ہے کہ ممبر و محراب سے سیاست کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہیں سے تو انہیں تکلیف ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر
منبر و محراب سے اگر اسلام کو نافذ کرنے کی بات ہونے لگ جائے تو ان تمام لوگوں کو یہاں سے بھاگنا پڑ جائے گا۔ ایک مسجد کے اندر اگر پنجاب کے اندر صرف 65,000 مساجد ہیں تمام مسالک کی، ہر مسجد کے اندر لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور ہر مسجد کے اندر اگر 500 بھی نمازی ہو، اس میں سے 200 نمازی بھی اگر اسلام کے لیے اپنا ووٹ دے تو کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ تو لہذا یہ وہ 25 ہزار کی جو رٹ لگائی ہے اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ تاکہ ان لوگوں کو سیاست میں آنے نہ دیا جائے، دین سے دین کا کام کرنے نہ دیا جائے، اصل وجہ یہ ہے۔ تو لہذا جو لوگ بھی سازش کے اندر مبتلا ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دین کے ساتھ جو انسان ٹکر لیتا ہے وہ انسان کبھی جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، تو اس لیے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیے۔